من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا بفضل تعالی، جو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اللہ کی بات سننے آتے ہیں۔ لوگوں سے تو باتیں ہوتی رہتی پوری زندگی بھر اور پورا ہفتہ، ایک گھنٹہ اگر وہ اس تصور سے آوے، غور فرمائیے گا میری بات، کہ نہیں بھائی، مجھ کو تو اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ کی بات سننا ہے۔ قرآن کس کی بات ہے؟ تو میرے کو تو اللہ سے مطلب ہے یار، میں اللہ کی بات سننے جا رہا ہوں، اور اللہ کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی؟ کوئی ہے ایسا؟ تو آدمی کیا غور نہیں کرتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اگر یہ تصور لے کر درس میں آوے وہ، تو دوبارہ مزہ ہو جائے گا اس کا، کہ یار میں تو جا رہا ہوں، درس میں تو جائے گا ہوں، تو میں خالص اللہ کی بات سننے جا رہا ہوں۔ ایسا سوچ کے نکلو، دیکھو پھر تمہارا کبھی کھڑا نہیں ہوگا، کبھی آپ غیر حاضر نہیں رہو گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج سے سورہ نحل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور نحل کے معنی جو ہے نا عربی میں شہد کی مکھی کے ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ نحل۔ مدھو مکھی مراٹھی میں سانتا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مراٹھی میں کیا بولتے ہیں؟ مدھو مکھی۔ کتنا پیارا ہے اس میں بھی ترجمہ۔ زبان سب اللہ کی، یہ ہمارا فرق ہے خالی، ارے یہ نہیں، ارے وہ نہیں، یہ سب تیرے نخرے چھوڑیا۔ کون زبان بول سکتا ہے، کون سکھا سکتا ہے سوا اللہ کے؟ تو مراٹھی بھی بڑی سندر پیاری زبان ہے، تو اس میں کیا کہا گیا؟ عربی جیسا اپن ترجمہ کر رہے، اردو میں تو ہو گیا شہد کی، اور مراٹھی میں اس کو بول دے تو مدھو مکھی، اور انگلش میں بولیں گے تو ہنی بی۔ کیا بولیں گے؟ مطلب سب کا یہی ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ سب کر رہے ہیں،
यानी अब किसी को मराठी नहीं आती तो इंग्लिश तो आती, इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू आती, झगड़ा क्या है? बात हमको अरबी की समझ चाहिए और वो अपनी अपनी जबानों में। तो आज से हम आगाज कर रहे हैं किसका? सूरे नहल यानी शहद की मक्खी का आगाज आज से हम लोग। जरा उसमें अलग बैठना, इधर देखना, अगले हफ्ते ऐलान करूं नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, ये कुरान पाक का ना पूरा कलाम तो बेहतरीन कलाम है। इसकी एक एक आयत देखेंगे ना, हम लोग क्या गौर नहीं करते। तिलावत तो करते होंगे तकरीबन लोग, इस पे गौर नहीं करते। और एक एक लफ्ज पर अगर हम ठहर कर वो तरतील कुरान जो है ठहर ठहर कर पढ़े ना तो कुछ समझ में आवे। यालमुन तालमुन हो रही है तरावी, सवाब मिल रहा है। सवाब मिल रहा है कि वहां पता चलेगा अजाब मिल रहा है। अरे जितने हाफिज है वो मकूला कुल्लु हाफिजिन जाहिल, ये जितने हाफिज है ना जाहिल है, क्या पढ़ रहे उनको ही नहीं मालूम है। वो तो तय कर लिए अपनी रोकड़ी भाई 27 को लिफाफा आ जाना चाहिए। तो किसके लिए तू पढ़ रहा है यार? कुरान तो फरमाता है, यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा कलाम पहुंचा दो, और वो भी कैसा? फ्री में। अल्लाह की जात है ना देने वाली, दुनिया में भी और बोला कर रहा है, दुनिया में भी और आखिरत। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, पहली आयत में गौर फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलुहु। अता यानी आ गया है या पहुंच गया है। क्या चीज? अम्रुल्लाहि, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म अब पहुंच गया है। हुक्म के माने अल्लाह का फैसला। और ये बात अभी हम सुन रहे, कहीं कब गई? 1400 बरस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से नासिल तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अमीन के जरिए से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया ये बात। तो अल्लाह फरमाता है कि अता अम्रुल्लाहि, अल्लाह का फैसला पहुंच गया है। यानी अल्लाह की मखलूक तक ये कुरान पहुंच गया। ये अल्लाह का हुक्म है। हुक्म यानी अल्लाह की बात, अल्लाह का फैसला, अल्लाह का काम, सब तर्जुमे आप कर सकते हैं। तो ये तो पहुंच गया बंदे तक। और किसने पहुंचाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया। तो अब वो काफिर लोग क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि देखो एक अल्लाह, उसको मानो, वरना फिर कयामत आ जाएगी और बर्बाद हो जाओगे, और फिर कयामत वो आखिर में सब हिसाब किताब होगा। तो काफिर लोग क्या बोलते थे? अरे बार बार तुम, आप 13 साल तक मक्के में दावत देते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार तुम जो कहते हो, धमकी देते हो, तो वो जो है ना उसको ले आओ ना, वो धमकी को। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या अल्लाह ने तो अपना फैसला भेज दिया है, ये कुरान उसका फैसला है, और तुम लोग इसकी अभी जल्दी मत करो। तुमको नहीं मारे में नादानो, जुम बड़े अकड़ के बोल रहे हो ना, ले आओ, जल्दी कर रहे ना, वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो उसको ले आओ। तो अल्लाह ने तो फरमाया कि ये तो हमने पहुंचा दिया है, भेज दिया है, आ गया है ये अल्लाह का हुक्म,
فلا تستعجلہ، پھر تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اور یہاں پر اللہ نے پھر ایک فقرہ رکھا اور اس میں اپنی صفات حمیدہ کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحان کے معنی میں بار بار بتا چکا ہوں، اور ذہن میں بٹھا لیں، ایک دو چار آدمی بتا سکتے سبحان کے معنی کیا ہے۔ دراصل یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، خالی بس بیٹھے ہیں بدھ بن کے، ایسا بھی نہیں، ایک دم فری۔ یہ مولویوں کا واز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ سمجھنا اور سمجھانا ایک ایک لفظ۔ تو سبحان کے معنی صاحب کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا بات، جزاک اللہ۔ اور بھی دوسرے جانتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جانتے ہیں سبحان کو؟ اب مزہ آیا نا یار، کہ سبحان جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور تم جلدی مچا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہے، سمجھو اس سے اس کا تعلق۔ اللہ جو ہے ہر کمزوری سے پاک ہے، تم مانگ رہے ابھی بھیج دے گا، مگر اللہ تو اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، تمہارے یا کسی کے بولنے سے نہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے وہ۔ اور میرے مراٹھی بھائیوں، سبحان کا مطلب اتنا پیارا ہے مراٹھی میں، ہندی میں، نشکلنک۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، یعنی بے عیب ہے۔ اب یہ بات ہندو لوگ تک کیسے پہنچا گئے؟ ابھی کیا جھگڑا رہ جائے گا؟ اس کے بھی سمجھ میں آئیں گا یار، جس ایشور کی بات کرتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ نشکلنک ہے، باقی جتنوں پر بھی تم نظر مارو کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ کوئی ہتھیار لے کر کھڑا ہے، کوئی تیر کمان لے کر کھڑا ہے، کوئی گدا لے کر کھڑا ہے، سب کو ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو ایسا اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ نشکلنک ہے، بے عیب ہے، کہیں سے بھی یہ کمزور نہیں ہے۔ دیکھو اس سے ربط مل گیا نا، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے، اور اللہ سبحان ہے۔ کوئی کمزور مت سمجھنا اللہ کو۔ اور پھر کیسا ہے وہ؟ وتعالی، ایک ایک لفظ ملاحظہ فرمائے، جلدی تو نہیں ہے نا یار، وہ ایسا ہے کہ بلند و برتر ہے۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ؟ تم سب نیچے ہو، پستی میں ہو، وہ کیسا ہے؟ اما، اس سے، ان سے، یشرکون، جو تم شریک کرتے ہو۔ ایک طرف تو تم بولتے ہیں نرنکاری پرمیشور، ایشور تم خود اپنے منہ سے بولتے ہو، اور اس کے بعد پھر تم شریک بھی کرتے ہو۔ یہ بھی ہے نہ وہ بھی ہے نہ، اس کا اوتار ہے، انکارنیشن، اوتار۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں اوتار کو؟ انکارنیشن۔ یہ اس کا اوتار ہے۔ یہ اوتار کے چکر میں ایسے پھنسے ہیں یہ لوگ کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے ہیں، جس کی تم پوجا کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو، بھکتی کرتے ہو، دنڈوت کرتے ہو، وہ سب کو، جس کو بھی تم شریک کرتے ہو، وہ ذات پاک کیسی ہے؟ نشکلنک ہے، اور وہ بلند و برتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، مانگ رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، کس کے بلبوتے پر تم یہ بول رہے ہو؟ اس کے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کی تم بھکتی پوجا کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو، اس کے بھروسے پر تم بول رہے لے آؤ۔ تمہارے جیسا اللہ تھوڑی بے صبرا، اللہ تو سبحان ہے،
کمزور نہیں ہے، اور پھر وہ بلند و برتر ہے ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو بدھ بنے بیٹھے ایک جگہ، اپنے ناک کی بھی مکھی نہیں لا سکتے، اور وہ ہے کدھر پتہ نہیں، ان کا ایڈریس ہی نہیں، خالی تم نے نام سن رکھے ہے اور بس سیٹیاں بجا رہے، تالیاں بجا رہے، ناچ رہے، گا رہے، ڈانس کر رہے۔ اسی کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلموں نے بھی سیکھ لیا۔ خالی گھوڑا بدلتا نہیں ہے، گھوڑا وہی رہتا ہے، دولہا بدلتے رہتا ہے نا؟ وہ آڈر جا کے دے دے رہے ہندو، اگر وہ گھوڑے والے گئے بھائی میرے کو چاہیے، کیا ہے شادی ہے، دولہے کو بٹھانے کا ہے، آتا ہوں، وہ باجے والے کو بول دیے، اب وہ بینڈ باجے لے کر اپنے آگے اور یہ گھوڑے پہ بیٹھا، تو ہندوؤں کا دولہا جا رہا ہے۔ آدمی ٹھیک سے دیکھ پاتا نہیں اور پردے سے منظر بدل جاتا ہے، کھٹ سے مسلمان دولہا آ گیا، وہی گھوڑے والے کے پاس گئے، گاؤں میں وہی ہے، کیا ہے بھائی شادی؟ اور ہے نا یار، اپنا گھوڑا ہے نا، فرسٹ کلاس تیار ہے، چل لا روکڑے لا، جو بھی طے ہوا آ گیا، اب دولہا اس پہ بیٹھ گیا، بینڈ والے کو بھی بول کے آ گئے۔ ارے کیا فرق رہا ہندو دولہے میں اور مسلم دولہے میں؟ میں یہ اشارتاً ایک بات کر رہا ہوں، مطلب تم سب لگاتے جاؤ، تو کیا فرق رہ گیا؟ ادھر بھی بینڈ باجے بج رہے، ادھر بھی ناگن ڈانس ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی نوٹیں اڑ رہے، ادھر بھی نوٹیں اڑ رہی، تو کیا ہے فرق؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے جنہیں تم شریک کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ زبردست آیت ہے، سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، وہ نازل کرتا ہے، وہ اتارتا ہے، عربی میں نازل کرنا، ترجمہ کر دو تو وہ اتارتا ہے، کس کو؟ الملائکۃ، فرشتوں کو، اینجلز کو، دیو لوگوں کو، وہ فرشتوں کو اتارتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے۔ اللہ کس کو اتارتا ہے؟ فرشتوں کو روح کے ساتھ اور اپنے حکم سے، کسی کے آرڈر سے نہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے گا کہ اتارتا ہے تو کس پر؟ علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ سنو مزہ آئے گا یار، لفظ تو لفظ سمجھو قرآن کو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو تمہارے ڈوکے میں آئیں گا، سمجھ میں آئیں گا۔ کہو برابر ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے حکم سے علی من یشاء، جس پر وہ چاہے اتارتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ سب پہ نہیں آتے، اس نے سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنے بندے میں سے جس کو بھی چاہتا ہے اس پر وہ اتارتا ہے، یعنی اس کا جو نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو منہ نہیں لگاتا، کسی سے باتیں نہیں کرتا، وہ اپنے نمائندے ہی سے بات کرتا ہے، وہ اپنے خلیفہ سے ہی بات کرتا ہے۔ خلیفہ کے معنی وائسرائے، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ وائسرائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا نا ملکہ وکٹوریہ کا، انڈیا میں وہ تھا وائسرائے، نائب، وہ خلیفہ تھا وائسرائے۔
جو آرڈر وکٹوریا کا ہوتا تھا وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا، نافذ کرتا تھا. تو خلیفہ کا کیا کام ہے؟ تو رسول جو ہے سوری رسول جو ہے وہ اللہ کے نائب ہے نا. تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اتارتا ہے. یعنی رسولوں کے پاس ہی فرشتے آتے ہیں. فائنل انسان کے پاس جب آئے گا نا، تم ہی لوگ بول رہے ہیں میں بیٹھا ہوں نا یار، میرے کو تو کرنے دو. پھر فائنل جب آیا انسان کے پاس تو جس نے بھی دیکھا فرشتے کو تو وہ اس کا آخری ٹائم ہو گیا. خالی وہ رسول کے پاس آتے فرشتے. ہو گئی بات کلیئر؟ اب آتے تو اللہ نے کس لیے فرمایا اتارا ہوں میں نے، انذرو، کہ تم ڈراؤ. کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے. مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے اور دنیا جب ختم ہوگی وہ آخری آدمی ہوگا اس پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، صحیح اترتی ہے. انذرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا فرشتہ، آپ سے کہا جا رہا ہے کس لیے بھیجا ہم نے، تم ڈراؤ. اب یہاں پر ڈر کو نکال دیا مولوی نے. ڈر کو تم چاہے جتنا گناہ کر لو، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد. گناہ گارو تم نہ گھبراؤ. اب اللہ کو بٹھا دیے ایک بازو میں، یعنی تم اب کائے کو گھبرا رہے، کون آ رہے؟ کیا تماشا لگایا ہے مولوی نے یار. شرم نہیں آتی اس کو؟ بھر دو جھولی. تو کون بھرتا ہے جھولی؟ ایمانداری سے بات کرو. مانتے تو تم اللہ سے ہو، اور گانے کس کے گاتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم برائی نہیں کر رہے، حقیقت بتا رہا ہوں یہ قرآن کی. اور یہی کام آئے گا پیارے کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے تم کو فرشتہ بھیجا ہے روح کے ساتھ، وحی کے ساتھ. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ تم ڈراؤ. یہاں تو ڈراتا ہی نہیں کوئی، ہر آدمی جنت بانٹ رہا ہے. اتنا آسان ایزی کر دیا جنت کو، تو قرآن کی اب ضرورت کیا رہے گی؟ اور کیا فرمایا اللہ نے کہ تم انذرو، تم ڈراؤ، انہو، یہ کہ وہ لا الہ، نہیں ہے کوئی لائق عبادت. تم اس بات سے ڈراؤ کہ لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ، کوئی خدا، کوئی بھگوان، کوئی ایشور، کچھ بھی نہیں ہے. ڈراؤ تم. پھر کیا کہا کہ الا، سوائے اس کے کہ مگر انا فتقون. یہاں پہ انا استعمال ہوا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے دوسرے اسٹائل سے ملے گی آیت. یہاں پہ فرمایا کہ انا مانے فتقون، تم مجھے سے ڈرو. اور انا کتنا مزہ یہاں دے گا، آپ دیکھیے گا. پڑھ کے تو نکل جائیں گے عالم تعلم. ذرا رکو، یہاں انا فرمایا اللہ نے، اور وہی کام بندہ کرتا ہے انا، میں جب چھری کے نیچے آئے گا میں تو تیرے کو معلوم ہو جائے گی. انا، میں نے کیا ہے، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں وکیل، میں ٹھیکیدار، میں سب کچھ. باقی کوئی، یہ بڑا ایگو والا لفظ ہے. کیا؟ انا. یہ بندہ جب انا میں آتا ہے تو پھر اللہ کا جائے گا. اصل میں تو انا اللہ ہے،
میں کس کی چلے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انذرو کہ تم ڈراؤ انہو بے شک وہ لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود الا مگر انا میں ہوں میں. سب کا بخار اتر گیا تیری انا رکھ تیرے پاس. دیکھیں کتنا معنی خیز ہے یہاں پر انا. یہ ایگو جو ہے نا یہ سزاوار صرف اللہ کو. اور پھر فرمایا فتقون کس سے ڈرتا ہے تو؟ تیرے سیٹ سے؟ کافروں سے؟ کس سے ڈرتا ہے تو؟ اللہ ہم کو حوصلہ دے سچ بات کہنے کے لیے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فتقونی مجھ سے تم ڈرو. باہر کے بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹائم کے بھائی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. اللہ کے چاہنے والے اللہ کی بات قرآن سننے والے آ رہے ہیں لہذا ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر داخل ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ آئے تو ان کو پریشانی نہ ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتقون تو تم میں مجھے سے ڈرو. اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یار اس کے نام کا یہ نہیں کرے اس کی ہنڈی نام کی نہیں پھوڑے تو وہ ایسا نقصان پہنچے گا. وہ گنگا جی نے جو ہے تو اپنا ودر روپ جو ہے تو وہ کر دی ہے. اب پھوکٹ ڈر رہا تو یار. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مجھے سے ڈرو. وہ سمجھنے کی بات ہے. تو اب اللہ سے ڈرو تو بات پھر ختم ہو جائے گی نا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کس لیے ڈرو. اب اللہ اپنا پاور بتاتا ہے. ایسا کوئی تمہارا ہے تو سامنے لانا. اس لیے ڈرو کہ خلق السماوات والارض بالحق. خلق پیدا کر دیا یار. پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اس نے پیدا کیا کس کو؟ آسمانوں کو. کہاں ہے آسمان؟ ایک بتا دیا ہے اے سمورے بگا باقی گوڈاؤن میں دے. 6 جو ہے گوڈاؤن میں ہے یعنی ایک کے اوپر تلے ایک ہے. یہ ایک دیکھ لو اس سے سمجھ لو اللہ کو. تو وہ ایسا ہے کہ اس سے ڈرو جو اتنا طاقتور ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو جس میں ہم رہتے ہیں. اور کیسا پیدا کیا؟ بالحق حکمت کے ساتھ. کئی ترجمے ہو سکتے ہیں. بالحق حق کے ساتھ بالحق سچائی کے ساتھ. تو اس نے اس کی یہ حکمت ہے کہ اس نے کتنے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین کو پیدا کیا. اللہ نے اپنا پاور بتایا. اس لیے ڈرو. جو ایسا کر سکتا ہے تو چوٹی بھی نہیں ہے بھائی یوں مسل کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ کہ نہیں. تو اللہ نے اپنا پاور یہاں پر بتایا اس آیت میں. اور پھر فرمایا کہ تعالی عما یشرکون. ابے اب تو سمجھو بے وقوفو. تعالی کہ وہ بلند برتر ہے عما اس سے یشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اس کا شریک اس کا ایکویلنٹ بناتے ہو. اس کے ساتھ تم ملا دیتے ہو. یار کیا تمہارا دماغ ہے. وہ کہاں گزر گئے گزران. کہاں جھوپڑی اور کہاں میدان. وہ تو ایسا بلند برتر ہے ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب دیکھیے گا یہ سب بتا دیا. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اب اصل پوائنٹ پہ دیکھو آ جاؤ. یہاں سب تیاری کر دی اللہ نے اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ مرکزی بات ہے.
جب انسان کو پیدا کیا اس کو عقل بھی دی ہے نا, وہ سمجھے گا آسمان کیا ہے اور زمین کیا ہے اور خدا کیا چیز ہے, اس کو سمجھ میں آئے گا نا, باقی وہ نہیں آئے گا. اور جنوں کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ, انسانوں کو اللہ نے ایک حقیر بوند سے پیدا کیا. اور پھر وہ انسان کیسا ہے یار, کتنا ڈینجر ہے دیکھو, خصیم مبین, وہ کھلا جھگڑا بھی ہو گیا, وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں. فرعون نے دعویٰ کر دیا, تھا کون وہ یار, آدمی تھا نا, انسان ہی تھا, اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ تو انسان کھلا ہوا جو ہے نا جھگڑا بھی ہے, خصیم مبین. اللہ نے انسان کو ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا, اس کی حیثیت بتاتا ہے, اور پھر اس کی اکڑ فو, میں ہوں سب کچھ, چودھری میں ہوں, میں بیٹھتا 4-6 کو لے کے, میرے سب آرڈر سنو, میری آواز سنو, یہ سب انسان کی فطرت. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا انسان کو, اور وہ کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. نمرود, فرعون, شداد, اور آج کے بھی فرعون. او نئے فرعون تو, فرعون کا انجام دیکھ, یہ آج کے فرعون کے لیے شعر ہے. او نئے فرعون تو, فرعون کا انجام دیکھ, مصر میں محفوظ اس کی لاش عبرتناک ہے. کیا تیری خدائی چلے گی یار, بڑے بڑے چلے گئے آ کے 30 مار کھا. تو یہ انسان اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, اور اس میں یار سب آ گئے, ڈرنے ورنے کی کوئی بات ہوتی نہیں. ارے بے ادبی ہوئی گی نا, یہ ہوئی نا, ارے ہم کیسا بولے, ایسا ہی بول. اگر خدا بیان کرنا ہے تو اس میں پھر توہین ہوئیں گی نا, یہ ہوئے گی, مت دیکھتے بھائی. توحید کے سامنے رسالت کی توہین نہیں ہوتی ہے, مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جس کو مولویوں نے ایک دم پاک صاف گلاب چادر میں چھپا دیا ہے, اور اللہ کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا, ہم نے. اور کیسا پیدا کیا؟ ابھی یہ جھگڑے مت لگا, وہ نور سے پیدا ہوئے نہ وہ اس سے پیدا, اس کا بھی خلاصہ کر دوں گا انشاءاللہ بذریعہ قرآن. اللہ نے فرمایا تو اصل جو ہے نا وحدانیت کو پہچاننا ہے, اور یہ پورا قرآن جو ہے نا اللہ نے اس لیے بھیجا, وحدانیت ہے اس میں کہ اللہ کو پہچان لو. رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے, اپنے وقت کے رسولوں نے صرف یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. بولیے یار, موسیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی, میں تو کلیم ہوں یار, میرا تخلص ہے بولنے والا, اللہ سے گفتگو کرنے والا. اصل تو اللہ ہی ہے نا. پھر لا الہ الا اللہ عیسیٰ, بولو یار, عیسیٰ روح اللہ, یہ کلمہ ہو گیا. وہ بھی یہی بتانے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی, اور میں تو اللہ کی روح ہوں, یعنی اللہ کا حکم ہوں. اب وہ باتیں کئی دور نکل جائے گی تو 10 گھنٹہ بھی کم ہوئے گا, صبح ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا, اور وہ کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے. پھر فرمایا دیکھو ابھی انسان کے بعد کس کا نمبر آ رہا ہے, والانعام خلقہا, مویشی, چوپائے مویشی, اس کو پیدا کیا. اب کمال دیکھیے کہاں کا انسان ہے نا, اور ایک لفظ ابھی سے بتا دیتا ہوں, مسخر آتا رہے گا پورے آگے جا کر.
مسخر کے معنی ہے مطیع فرمان. مسخر کے معنی ذہن میں بٹھانا ابھی سے، تابع ہو جانا. مسخر اللہ نے کام پہ لگا دیا ہے. مسخر کے معنی کام پہ لگا دیا ہے. تو ابھی دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور کیسا پروٹیکٹ کرتا ہے چاروں طرف سے. آج کا رکوع اسی پر اب چلے گا سورہ نحل آگے. بہت زبردست سورہ ہے صاحب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپایوں کو اس نے پیدا کیا. ہاں لگا نا، ضمیر پہ دھیان رکھا کر. تو اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. کس کو؟ چوپایا ہے. اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکری، یہ سب کیا ہے؟ چوپائے. ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اب دیکھیے گا لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا اس میں، وہ جو جانور ہے نا تمہارے لیے اس میں دفعن پوشاک ہے، گرم سامان ہے. کیا اللہ کی حکمت ہے یار. ایسا فاسٹ قرآن پڑھتے چلے جاؤ کیا سمجھ میں آئیں گے؟ عالم تعلم. ٹھہرو تو صحیح جگہ دیکھو تو صحیح اللہ کیا فرماتا ہے کہ لکم فیہا، اس میں تمہارے لیے دفن ہے، یعنی گرم سامان ہے، پوشاک ہے، پوشاک. اب گرم سامان کیا ہے اس کی وجہ تم خود یہاں تشریح کرتے جاؤ نا، تفسیر بنتے جائے گی. چمڑا ہے نا، پہلے کے لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے، ابھی بھی نمک ومک لگا کے، پھر اس کی پوشاک جاکٹ، جرسی، یہ وہ سب بنتی ہے نا، اوڑھنے کے وہ سب کیا کیا سب بناتا ہے. تو یہ تمہارے لیے اللہ فرماتا ہے پیدا کیا اس کو، وہ لکم فیہا، اور اس میں تمہارے لیے دفن ہے، پوشاک ہے، گرم سامان ہے. وہ منافع منہا، وہ منافع منہا تاکلون، اور اس میں منافع ہے، تمہارے لیے فائدے ہیں. منہا، اور اس سے تم تاکلون کھاتے ہو. تمہارے کھانے کا بندوبست کس نے کیا؟ اب یہ تو یہاں گوشت نہیں کھانے دیں گے، تو کیا ہٹ درمی لگایا ہے یار. تیری کتابوں کو، ویب کو تو خود پڑھ. تو یہ جانور تو کھانے کے لیے بنایا ہے، یہاں ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اے تم کھانے کا نہیں، تم جانور کاٹنے کا نہیں. اور اس میں کیسا چکر اللہ نے چلایا کہ اس کو کھانے کے علاوہ بزنس بھی بنا دیا. کتنے لوگ اس سے کاروبار پر لگے ہوئے ہیں. یہاں پر بھنگی والا، وہاں پر کسائی والا، سارے انڈیا پھر کے دیکھ لو. اور لگا دیا ہے کیا ہے؟ سب کو اس سے روزی سے لگا دیا ہے. کوئی جانور بیچ رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی پال رہا ہے، پھر کٹ رہا ہے، پھر اس کا وہ جو ہے ہڈی سے کیا کیا کام ہوتا ہے. ذرا خود تفسیر کرتے جاؤ نا. یہاں یہ شوگر جو ہے نا، شکر، یہ صاف کی جاتی ہے، دوائیں بنائی جاتی ہے ہڈیوں سے. اور پھر یار ذرا برک کی ہڈی ڈالنا. ہم تو یہاں کا رہنے والا ہے، ذرا مزہ آوے قیمے میں، گوشت کھانے میں، ہے نا. برک کی ہڈی ڈال ذرا یار تو مزہ آئے گا. تو تمہارے لیے یہ اللہ نے بنایا ہے. آپ دیکھیے گا پیدا کیا انسان کو اور کیسا پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ، تحفظ کرتا ہے انسان کا. اور کیسا چکر چلا دیتا ہے کہ بزنس بھی ہو رہا ہے، خوراک بھی ہو رہی ہے، پوشاک بھی ہو رہا ہے. تو تمہارے لیے وہ منافع وہ منہا تاکلون، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں نا. فائدے اب ایسا پڑھ کے نکل جاؤ تراویح میں یعلم تعلمون منافع، ابھی اس سے تیرے آئے گا کیا سمجھ میں؟ وہ ترتیل القرآن، ٹھہر قرآن کو ترتیل سے پڑھو، پھر دیکھو سمجھو، پھر تم کو اللہ کے کلام کا مزہ آئے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ یار اللہ کیا ہے اور ہم انسان کیا. بس یہی ہے پوری کائنات میں چکر. سمجھ لو یہ انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. علامہ اقبال کیا فرماتا ہے؟ درد دل کے
واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ ارے فرشتے کیا کرتے؟ کوئی رکوع میں تو رکوع میں پڑا ہوا اللہ کی تقدیس بیان کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہی ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، اس کو درد دل کے لیے پیدا کیا، بڑا درد مند ہے یہ۔ دل کی قید میں کب تک درد مند رکھے گا؟ دل کی قید میں کب تک درد مند رکھے گا؟ پیار وہ پرندہ ہے جو کھلا گگن مانگے، اس کو تو قید کر کے رکھ رہے یار، اس کو قید کر کے رکھ رہے۔ یہ انسان تو عجیب چیز ہے، پوری کائنات کا پورا جو چکر ہے نا، سرکل اللہ اور بندے کے بیچ ہے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، سیکنڈ مخلوق کو بھی لیا اللہ نے، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کریں گے، عبادت ہی نہیں کریں گے اللہ تیری، اور کریں گے ایسا تو دوسروں کو آوازیں دیتے پھریں گے، ہماری تو بگڑی بنا دے، ہماری تو جھولی بھر دے۔ یہ سب ڈھونگ دھتورا انسان کرتا ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ؟ ملاحظہ فرمائیں، وہ منہا تاکلون، اور تم اس سے کھاتے ہو، تمہارے کام کے کھانے کے کام آتا ہے نا، خوراک ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے گا کیسے سمجھ میں آئے گی، بتاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَتَسْحَرُونَ، اور تمہارے لیے اس میں، کس میں؟ جانوروں، تمہارے لیے اس میں جمال، جمال کے معنی خوبصورتی، رونق۔ کیا فرما رہا اللہ؟ جب تک یہ آیت غور نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی ہے، رونق ہے۔ کیسے؟ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو اس کو چرا کر لاتے ہو، وہ حِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو چرانے لے جاتے۔ اب خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ دیکھو، شام کو جب کسان لوگ وہ ریوڑ لے کر آتے ہیں اپنے جانوروں کا، تو اس کو پورا دن چراتے ہیں نا، یہاں سے بولتے ہیں نا یار وہ کپل کا ویزا آیا کیا بکری وکری کا، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی؟ ہاں عرفان، کون سا ویزا؟ مزرع، ہاں عامر رائی۔ تو وہ جو بکری کا ویزا ہے، یہاں سے وہ چرانے یہاں سے جاتے، وہاں تو آلریڈی پہلے چراتے تھے نا، اس وقت کہاں جاتے تھے لوگ۔ تو اب یہ آیت کو ایسا سمجھو کہ جب وہ کسان چرا کر یا جن کے جانور ہے وہ لاتا ہے شام کے وقت، اب شام کے وقت کو کیا تم سمجھتے ہو؟ اب ذرا خوبصورتی دیکھیے گا کہ وہ وقت شام کا ہے، اور پھر آسمان پر شفق، غور فرمائے جب سورج ڈوبتا ہے وہ منظر، آسمان پر لالی چھاتی ہے، تو کتنا سندر لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ منظر۔ شہر میں کہاں سے سمجھ میں آنے والا ہے؟ مشینی زندگی میں دار بھاگ، ارے کبھی شاہجہاں پور چلے جا یار، کبھی بنارس چلے جا، گال ہے تیرے صبح بنارس، زلف اودھ کی شام لے، جا ادھر گاؤں میں تو تیرے سمجھ میں آئے گا خوبصورتی کیا ہے۔ اور پھر شام کا وہ منظر جب شفق چھا جاتی ہے، تب وہ جانور کا اور وہ کنیکشن ملا، اور وہ کسان کا، تو جب وہ چرا کر لاتا ہے تو اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا ہے۔ بھوکا کیسے نہیں سلاتا کہ اب شام کو تو آ رہا ہے نا تم ایک دم ٹائٹ چال اور کے کھا پی کے، اب سو گئے نا تم، تو بھوکا سلاتا نہیں ہے نا، بھوکا اٹھاتا ہے۔ یہ ایک منظر، اور دوسرا پھر اللہ نے فرمایا وہ حِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو چھوڑتے ہو جانور، باڑے سے نکالتے ہو نا، جب تم صبح کو چرانے لے جاتے ہو،
تو اس ٹائم پر ہورائزن کو دیکھو، افق کو، وہ صبح کا سرمئی اجالا، اس کو تم دیکھو، اتنا گاؤں میں تم کو صبح خوبصورت لگے گی. تو جوش ملیح آبادی نے کیا کہا اس پر معلوم؟ ہم اہل خرد کے واسطے، ہم عقل مندوں کے لیے، ہم اہل خرد کے واسطے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. یہ منظر اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ ارے صبح کو تم اٹھتے ہی نہیں ہو مسلمانوں، تو کائے کی ترقی، صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ہو. یہ ہے آیت کا جمال کہ اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے جمال، رونق ہے، خوبصورتی ہے. آئی سمجھ میں؟ اور وہ افق پر جب سرمئی اجالا ہوتا ہے، وہ منظر تم دیکھو. تو پھر اسی سے متاثر ہو کر جوش نے کیا کہا تھا؟ ہم اہل خرد کے واسطے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. عقل مند جو ہے نا اللہ کو پہچان لیتا ہے یہ صبح کے ذریعے سے. ایسا منظر اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے. ایسی خوبصورتی صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. آئی بات سمجھ میں یہ آیت کہ نہیں آئی؟ کیسے آیت سے زبردست یار. تو اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، اور یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْمِلُوا، اب دیکھیے گا، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ. اب وہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے نا، وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تمہارا بوجھ ڈھوتے ہیں. اور کیسا الہ بلد، شہروں کی طرف لے جاتے ہیں. ابھی انسان کے بس میں تھا کیا؟ کھیتی باڑی ہو رہی، اتنا اناج نکل رہا، جواری، باجری، تانول، گیہوں، چاول، بٹاٹے، آلو، یہ وہ، دنیا بھر کے فروٹس، یہ سب شہروں میں کہاں سے آتا؟ اور انسان کے لیے فرمایا آگے اللہ نے کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس کو نہیں پہنچا سکتے تھے، الا بشق الانفس، بغیر تم ہلاکان ہوئے، بغیر تم جافشانی کے اس کو نہیں پہنچا سکتے تھے. کتنا بوجھ لیتا آدمی؟ 100 کلو 50 کلو پہ کتنا میل جاتا؟ کلیان سے یہاں آنے میں سر پہ کتنا لاد کر لائیں گا یہاں واشی مارکیٹ میں. آیت قرآن یار بڑی غور کرنے کی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا جانور دیکھیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو تمہارا بوجھ ڈھوتے ہو. گویا کھیت کو بازار سے کون جوڑتا ہے؟ جانور جوڑتے ہیں نا. اور وہ جانور کس نے پیدا کیا؟ وہ نہ ہوتا تو انسان تیرے بس کی بات نہیں تھی، تو ہلاکان ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اور وہ اس کو پہنچا نہیں سکتا تھا وہ سب چیزیں کھیتی کی. تو کھیتی کو کس سے جوڑ دیا اللہ نے؟ مارکیٹ سے، بازار سے جوڑ دیا نا. ذریعہ بیچ میں کس کو رکھا؟ بولو بھائی، جانوروں کو، ورنہ تم ہلاکان ہو جاتے. اب کیوں کیا وہ بھی اللہ آگے بیان فرماتا ہے اپنی 2 صفات حمیدہ کے ساتھ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ تمہارا جو مالک ہے اللہ کیا ہے؟ رب کے معنی وہ سیکنڈ چیز ہے. جو رب ہوئے گا نا وہ پالنے والا بھی ہوئے گا. بولتے نا کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا. ارے بھائی میں کام کرتا ہوں ہوٹل میں، تو میرا مالک کون ہوا؟ وہ ہوٹل کا سیٹ. ارے بھائی تو میرا مالک ہے تو میں کھاؤں گا پیوں گا کیا تیرا کام کروں گا؟ اس لیے وہ رب ہے، اس کے طرف میں پہنچ گیا اور رب کے طرف. ورنہ یہ آیت کا ایسا سمجھو، وہ تو ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارا جو مالک ہے نا وہ کیا ہے؟ رؤوف ہے.
अभी रऊफ के माने हमको ढूंढना पड़ेगा, रऊफ बोल दिया अल्लाह ने, ये क्या है? वो बड़ा शफीक है, वो रऊफ जो है शफकत करने वाला है। और क्यों शफकत करने वाला है? दूसरी सिफत से अल्लाह उसको साबित करता है रऊफ को कि वो रहीम है। वो अल्लाह जो है ना रहम करने वाला है। अल्लाह ने रहम किया तो वो शफकत की अल्लाह ने। और शफकत क्यों की? कि इसलिए कि वो जानवर पैदा किए और वो जो है तुम्हारा खेतियों से अनाज लेकर ढोकर सब चीज वो ले जाते हैं, वरना इंसान तू हलाकान हो जाता, परेशान हो जाता। तू बावजूद जाफिशानी के वहां खेत से मार्केट नहीं ले जा सकता था। बहुत कोशिश की समझाने की, हो सकता थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि नहीं आया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना रब्बकुम रऊफुर रहीम, कि बेशक तुम्हारा मालिक जो है अलबत्ता रऊफ है, शफीक है, इसलिए कि वो रहीम इंतहाई मेहरबान है और वो शफीक है। शफीक के माने मोहब्बत करने वाला। तो अब बताइए, अल्लाह जब मोहब्बत करता है, हम ही भाग रहे इधर उधर, मोहब्बत तो करे अल्लाह और तू इसको उसको पुकारते बैठ। अभी बहुत डिटेल में जाने की अब मैं समझता जरूरत नहीं रह गई है, सबको इशारों में बात समझ में आती है। आती है क्या नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बाप रे, ये आयत ले लेता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारा मालिक जो है ना वो शफीक और रहीम है। अल्लाह ने फरमाया वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ली तरकबुहा वो जीना। क्या फरमाता है अल्लाह? क्या फरमाता है? पहले अल्लाह ने नाम लिया किसका? वल खैला। खैल के माने घोड़े। ये जो घोड़े है ना, और उसके बाद में नाम लिया बिगाला, खच्चर। वल हमीरा, और गधे। अभी देखिएगा 3 जानवर के नाम अल्लाह कुरान में लेता है। तो घोड़ा जो है ना वो फर्स्ट, गधा जो है लास्ट, बीच में एक लाया जानवर अल्लाह ने, वो है खच्चर। घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा, और इतना हाँ यार, कुरान ऐसा नहीं आएगा समझ में, और आएगा जब अल्लाह तौफीक को हिदायत देगा और जब तुम कुरान के पास आओगे। तो खच्चर बीच में है, घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा, और इतना मजबूत कि वो घोड़े और गधे उसके सामने काम नहीं करते। पहाड़ों पर कितना भी सामान लाद दो वो चले जाते हैं। तो अभी ये किसके लिए पैदा किया यार अल्लाह ने? अच्छा, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट, ये वो MA BA वकील इंजीनियर। अरे ये कैसी किताब है यार? इसमें घोड़े गधों के नाम है, मच्छर के नाम है, शहद की मक्खी के नाम है। हाँ, ये तेरे इसीलिए नाम है कि जिस दुनिया में तू रहता है ना, सब ये इसी में है। तेरी समझ में नहीं आता, इसलिए कि ये चीज जब समझ में आएगी तू इससे अल्लाह को पहचानेगा। जब अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से बेगाना, अल्लामा इकबाल ने कहा, दो आलम से बेगाना रखती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कुछ भी खैर खबर नहीं रहती है दुनिया माफिया की, अगर अल्लाह की पहचान हो जाए। अगर अल्लाह को तू पहचान ले तो सारी लज्जतें फेल हो जाए। अल्लाह की पहचान ही नहीं करता आदमी, रसूलों को खुदा बनाकर कौमें बर्बाद हो गई। और है बरेली के दूल्हे और राजे, तूने क्या बना दिया है रसूल को खुदा? माज़अल्लाह, सच बोलो तो लो आओ मारो मेरे को, मगर हकीकत तो यही है कि तू रसूल को खुदा बनाने पे तुला हुआ है। ऊपर जो कौम थी क्रिश्चियन, वो ईसा को खुदा मान बैठी। माज़अल्लाह, बर्बाद हो गए वो, ढेर सारे हैं वो, हमसे ज्यादा है क्रिश्चियंस ईसाई। अल्लाह
معاف فرمائے کہ وہ سب جہنم میں جانے کا راستہ بنا کے بیٹھے ہوئے. اللہ نہیں پسند کرتا ہے. اللہ اللہ ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی باپ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر, تو اللہ نے گھوڑے, کھچر اور گدھے کیوں بنائے ہیں؟ لترکبوها, تاکہ تم اس پر سوار ہو. آج ہے نا یہ پلین, ریل گاڑی, بائک, اسکوٹر, کاریں, یہ آج ہے. اس زمانے میں کدھر تھی؟ ٹھیک ہے, تو سواری کائے پہ کرتا تھا آدمی؟ گھوڑے پر اور گدھے پر اور کھچر پر, اور ان کا مال برداری بھی وہ جانور کرتے تھے, اور وہ سواری بھی کرتا تھا. اور پھر اس میں ایک ٹکڑا جو ہے, ایک فقرہ جو ہے, اللہ نے فرمایا وہ زینہ, اور اس میں زینت ہے. اب بتاؤ گڑے گھوڑے اور یہ کھچر میں, گھوڑے گدھوں میں کیا زینت ہے, کیا خوبصورتی ہے؟ ہاں ہے, تیری شہر میں سمجھ میں نہیں آئے گا, ذرا گاؤں میں تو چلا جا تو. اور پھر جب چودھری صاحب گھوڑا لے کر ہاتھ میں چابک اور پھر کاؤبوائے جین اور یہ پہن کر جب نکلتا ہے چودھری, یا تانگے میں ایکٹے میں بولتے نا, کینسٹیگیٹ بولتے انگلش میں, یہ لفظ جلدی معلوم نہیں ہوگا. کینسٹیگیٹ یعنی وہ سواری جو لے جاتا ہے راجا مہاراجا, اس میں خوبصورتی. آج چودھری صاحب آ رہے ہیں گھوڑا لے کر, تھڑک تگڑک تگڑک سب آ جاؤ. تو اللہ نے اس میں زینت رکھی ہے کہ نہیں؟ تو والخیل والبغال والحمیر, تو گھوڑے, کھچر اور گدھے, یہ اس پر تم سوار ہوتے اور اس میں تمہارے لیے زینت ہے. آئی بات سمجھ میں آئے, سمجھ میں آ گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا وہ یخلق ما لا تعلم. سنیے گا, یہ آیت تو زبردست ہے بھائی. وہ یخلق, اور وہ پیدا کرتا ہے. دوسرا سیگا اس کا, اور وہ پیدا کرے گا. دونوں سیگے میں یہ بات چلتی ہے. وہ یخلق گرامر کے حساب سے, اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اس زمانے میں 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پیدا کرے گا ایسی ایسی سواریاں جو تم نہیں جانتے. وقت کی ضرورت کے ساتھ اللہ نے موٹر بنا دی, انسان کو دماغ دیا, میٹیریلز کا ہی جوڑ جاڑ کے ٹرک بنا دیا, ٹینکر بنا دیے, کنٹینر بنا دیے. آج کی ضرورت کے حساب سے یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اس ٹائم پھر یہ گڑے گھوڑے, یہ گدے گھوڑے کچر یہ کام نہیں آئیں گے. یہ اس وقت ایک ایک نئی چیزیں پیدا کرے گا اللہ, جو آج تم نہیں جانتے ہو. اور پھر یہ ٹرین, یہ ہزاروں لوگ آ رہے جا رہے ٹرینوں میں, دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. یہ یو پی سے 48 گاڑی آ رہی ہے. راج ٹھاکرے بول رہے ہیں بھیا لوگ نے بیجار کر دیا ہے, یو پی بہار سے چلے آ رہے, ساری گندگی یہاں پھیلا دیے. اب اتنے لوگ آئیں گے تو جائیں گے کدھر جاجرو کو؟ وہ کدھر جائیں گے؟ گندگی ہمارے مہاراشٹر میں, یہاں نوکری نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہمچی ممبئی یعنی بانڈے رسا تمچی, یہ ایسا کر کے رکھ دیا. یہ لوگ 48 ٹرین بولتا آ رہی ہے. ابھی کیا کرنا ان کا علاج؟ تو اس کے لیے ٹرینیں اللہ نے جو ہے نا وہ بنا دی انسان کی سواری کے لیے. اور پھر اس میں مال بھی لد کے جاتا ہے ٹرکوں میں, کنٹینر میں. اور پھر آؤٹ سائڈ سے بھی آ رہا ہے مال, چائنا سے, امریکہ سے, نکاکا سے آ رہا ہے نا. یہ بزنس پھیلا دیا. کس نے پھیلایا یہ؟ ارے یار, ایک انسان سے بات شروع ہوئی تھی قطرے ناپاک سے, اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے نا
وہ ہندی میں بڑا اچھا لگتا ہے. اتنا مایاوی بازار بنا دیا اللہ نے, ایسی دنیا کو سجا دیا, اور انسان کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. کس کے لیے یہ؟ تو یخلقو ما لا تعلمون, وہ پیدا کرتا ہے. اس سے بھی دل نہیں بھرا, لے پلین فلائٹ چلی اوپر جا رہے کہ نہیں, راکٹ, سب سواریاں یہ اللہ نے وقت سے ضرورت سے پیدا کر دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کو تم نہیں جانتے کہ اللہ کیا کیا پیدا کرے گا. وہ اللہ ہے, سب تمہارے لیے کر دیا. انسان تو نمک حرام ہے, سب اللہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور اس کے بعد تو شریک ٹھہراتا ہے, اللہ کے ایکویلنٹ کر دیتا ہے, برابر کر دیتا ہے دوسروں کو. آگے ابھی رکوع باقی ہے, پھر اور آگے بیان باقی ہے. ٹائم یہاں ہو گیا بھائی. ایک آیت کیا ہے, معمولی بات نہیں. 11:03 ہو گئے, میں اپنا ٹائم کا پابند ہوں تقریباً. نہیں ہر ٹائم آنا ہے نا. وہ دیوار سے بیٹھے ہیں نا, جو میں جانتا ہوں, مجھ کو یہاں مزہ آ رہا ٹیکے سے 2 گھنٹہ موج لوں گا. نہیں یہ جو دیوار سے, یہ ابراہیم شانہ ہے, اس نے دیوار پکڑ لیا ایسا ہوا. اب یہ جو بیچ میں ہے نا بیچارے, ان سے حال پوچھو. مگر یہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں یار, تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ زیادہ ثواب دے گا انشاءاللہ. تکلیف کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے, اور سب کو دے گا اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں. مگر ایک ذہن ہے انسانی میرا کہ یہ جو ایسا بیٹھے ہوئے بیچارے, یہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ کی محبت میں بیٹھے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ؟ تو پھر ابھی میں اپنا وہ کرتے جاؤ, میرے کو تو آ رہا, میں 2 گھنٹہ کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے دیا میرے کو, گاڈ گفٹ ہے میرے پاس. مگر نہیں, یہ ظلم ہو جائے گا میرے اپنی جان پر بھی اور آپ لوگوں پر بھی. تو اللہ ظالموں کو پسند, لہذا وقت کی پابندی بہت اچھی چیز ہے. ورنہ یہ قرآن تو یار بس بیان کرتے رہو اور سنتے رہو, اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی اس کو ہم ایسا کریں گے کہ رکوع والا سسٹم میں اس کو بند کر دوں گا, اس لیے کہ 16 رکوع ہے. اس کو آیت ٹو آیت چلیں گے. کیا رائے آپ لوگوں کی؟ جتنا بھی بیان ہو, چاہے 2 آیت چاہے 10 آیت. یہ ہے بات پیارے. یہ سورہ نحل آگے ہلا کر رکھ دے گی اگر انسان سمجھے تو. اور انسان اپنی اہمیت ہی بھوندو ہے. بھوندو بولتے ہیں نا, ہمارے یہاں ایک بھوندو رہتا تھا, بھوندو ہے بالکل. انسان جو ہے وہ بھوندو ہے, سمجھتا ہی نہیں, غور نہیں کرتا یار. ورنہ قرآن پہ ٹھہر کر بیٹھو تو صحیح تم سیکھنے, خود تلاوت تو کرو, خود اس میں غور تو کرو, سب بھول جاؤ گے تم انشاءاللہ. ایک اللہ یاد رہے گا, اور پھر اللہ مل گیا جس کو, تو عجب چیز ہے لذت آشنائی. خدا کی جو پہچان جس کو ہو جائے نا, وہ لذت ہے نا, ٹیسٹ ہے نا. بولے یار today's dinner is very delicious, ہے نا, بہت لذیذ ہے یار آج رات کا کھانا. کیا خیال ہے؟ بہت لذیذ ہے آج رات کا کھانا. تو ایسے ہی جو ہے نا, اللہ کی جو لذت مل جائے گی نا, وہ ایسی لذت ہوگی صاحب کہ پھر وہ 2 عالم سے بیگانہ کر دے گی. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے غالب. یہ کیا ہے بچوں کی باتیں لے کے بیٹھے ہو یار, خدا کی پہچان کی بات کرو, زندگی سفل ہو جائے گی. بڑی اچھی زبان ہے ہندی بھی یار, انگلش بھی, سب اللہ کی زبان ہے. تم سیکھو تو صحیح, بولو تو صحیح. خالی جھگڑے باز مراٹھی بولنا پڑے گا. اچھا
وہ بمبئی میں ایک طوفان آنے والا تھا 2-3 سال پہلے، یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ خبر اڑی تھی کہ بمبئی میں طوفان آ رہا، تو یہ شیو سینا والے اور راج ٹھاکرے کے آدمی وہاں پر پہنچ گئے حاجی علی پر، بولے طوفان وہاں سے آنے والا، تو اس کو بولے زور سے، اے مراٹھی آتی ہے کیا؟ تو آیا ہی نہیں یار، بھاگ گیا ڈر کے، مراٹھی نہیں آتی تو آگے کا کوئی، ایسا حال ہے۔ لیکن تھوڑا یہ ایک منورنجن کے لیے بھی سنانا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آوے۔ ہاں، آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم۔ دعا تو محض ہے یار۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ تیری جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جو پریشانیاں ہم سب کو یا ہماری قوم کو اسے دور فرما دے، بے روزگار کو روزگار دلا دے، اچھی پگار والا روزگار دلا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلام داخل کر دے، اے اللہ ہمارے جھگڑوں کو ختم کروا دے ہمارے گھر سے اور ہمارے محلے سے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہدایت کے چشمے عام کر دے، اے اللہ اس محلے میں ہمارے ہدایت لا دے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں پر پریشانیاں ہیں، جو جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہٹا دے تیرے بندوں پر سے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔